السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ سید محمد محسن کا افسانہ فرار کو حل کر رہے تھے اور اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، تو چلیے آگے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ تہمت کیسی بات چل رہی تھی، آپ پیچھے سے دیکھیں گے بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تہمت کیسی، ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہیں، اور بھئی تمہیں تو اپنا مول بھی معلوم نہیں۔ کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی، رومان یعنی ہم خیالی زندگی۔ عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا، آج شام کو نمائش آؤ تو تمہیں دکھلا دوں کہ یار ان نکتہ داں کے لیے کیسی صلاح عام ہے، یعنی دعوت ہے نا۔ میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریستوراں میں چلنا، یعنی کہ ہوٹل میں چلنا، لیتے آنا اپنی کسی مے پارا کو۔ مے پارا کہیں تو محبوب، محبوبہ، اسے مے پارا کہتے ہیں۔ مے پارا کو وہ بھی میری استقامت آزما لے گی، ہے نا، محبوبہ کو لیتے آنا، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی۔ واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرہ پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا۔ محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں۔ محمود نے فاتحانہ انداز میں یہ جواب دیا۔ عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تأثراتی کشاکش میں مبتلا ہو گیا، یعنی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، جیسے کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہو اور نتائج کے نتائج کے موہوم یعنی دھندلاپن، لیکن ہوش ربا تصورات و کیفیات کے سانچہ میں ڈھل کر، ہوش ربا کے مطلب ہوتا ہے ہوش لے جانے والا، ہوش اڑا دینے والا، ہے نا، ہوش اڑا دینے والا تصورات اور کیفیات کے سانچے میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہو۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطراری طور پر یعنی غیر اختیاری طور پر رہ کر اس کی نبض ٹٹولنے لگتی، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ یعنی بخار میں نبض ٹٹولتے ہیں نا، ہاتھ پکڑ کے دیکھتے ہیں نبض دبا کے کہ بخار ہے یا نہیں، تو اسی کو کہتے ہیں کہ نبض ٹٹولنے لگتے ہیں، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشتناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو۔ اس غیر معمولی اضمحلال کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، تھکاوٹ، ہے نا، خستگی کا کوئی سبب محبوب کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ خستگی کا مطلب ہوتا ہے زخمی، یعنی پہلے تو جا رہا تھا ساتھ، پھر ایک بار جانے کا ارادہ اس کا کیا ہو رہا ہے، بدل رہا ہے۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا۔ کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستہ پر لگ گیا ہے۔ غلط راستہ پر کیا ہو گیا ہے؟ لگ گیا ہے۔ کافی دور پہنچنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستہ پر لگ گیا ہے۔ اسے اپنی اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں سرد ہو گئے اور وہ دیر تک اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا۔ اسی جگہ کیا رہا؟ مبہوت کھڑا رہا۔ مبہوت کسے کہتے ہیں؟ مبہوت کھڑا رہا۔ مبہوت کا مطلب ہوتا ہے کہ حیران، متحیر، ہے نا، ہکا بکا کھڑا رہ گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ تو اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا، جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا ہو۔ اب نمائش جانا بالکل بے سود ہے، اس نے کہا۔ عظیم انتظار کر کے کہیں جا چکا ہوگا۔ وہ اپنے کمرہ کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا کہ میں کیا کر رہا تھا، وہ جائزہ لینے لگا۔ آخر اسے ہو کیا گیا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتی رہیں۔ گو عظیم سے اس نے
طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، جسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال بھی دیا۔ آگے دیکھیے کیا ہے۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد مقابلہ کے امتحان میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلکٹری مل گئی۔ نسبتیں اس کی تعلیم کے وقت ہی سے آتی تھی، اب بڑے بڑے گھرانوں سے پیام آنے لگے، یعنی شادی کے پیام کیا آنے لگے۔ ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی اسے کاٹتی ہوئی سی محسوس ہوئی، کیونکہ گھر سے تو چلا گیا تھا اور ماں باپ بھی نہیں رہے، تو گھر آیا تو اسے کیا ہوا، گھر کی ویرانی اسے کاٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی زندگی حیات کی ایک بے روح نقل نظر آنے لگی۔ گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکریں سی مارنے لگی، یعنی پرانی یادیں آنے لگی اسے۔ گھڑی کا پنڈولم اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگا۔ پنڈولم یعنی اس کے اندر جو کانٹا وٹا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ ویسا ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ کب تک مشین کے پرزوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا۔ یہ گھر آنے کے بعد اس کے اندر کی یہ کیا تھی، کیفیت تھی۔ اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیف و معابیوں سے ہمکنار ہو کر رہے گا۔ اسی شام کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اب اس کے لیے جگہ خالی نہ رہی تھی۔ باقی ماندہ چند نسبتوں میں اسے ہر اعتبار سے قابل اعتنا یعنی ہمدرد معلوم ہوئی۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی کا سن زیادہ نہ تھا، یعنی عمر زیادہ نہ تھی، اس لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ محمود نے اس نسبت کی ازسر نو چھیڑ چھاڑ کرائی، بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹریکولیشن پاس کرنے تک ملتوی رکھی گئی، یعنی میٹرک تک پڑھائی مکمل کرنے تک کیا یہ رشتہ ملتوی کر دیا گیا، یعنی روک دیا گیا، یعنی ایگزام ہونے کے بعد ہی یہ رشتہ طے ہوگا۔ امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مژدہ لایا، یعنی اچھا نتیجہ آیا۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے۔ وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا، یعنی خوش ہو گیا۔ دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاری میں منہمک ہو گیا، یعنی لگ گیا۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل فرصت لے لی، چھٹی لے لی۔ شادی کے اخراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کی، شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی۔ لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھی، اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرہ کی سرخی رفتہ رفتہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ باہر سے لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان کے اندر لے جایا جانے لگا، یعنی عورتوں کے بیچ میں لے جایا جانے لگا، تو اس کے پاؤں میں کیا ہو گیا، لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھر تھراہٹ، جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی کہ اسے کیا ہو گیا، اس کے سسر کو اطلاع دی گئی۔ وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مزاج پرسی کی، طبیعت کا حال دریافت کیا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا یا اس نے ابھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔
یہ کیفیت اس کے اندر کیا ہو گئی؟ طاری ہو گئی، یعنی جاری ہو گئی۔ پہلے تو خوش تھا، لیکن جب آخری مرحلے پہ پہنچا تو اسے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب اس کی ماں جو ہے اس کے والد پہ کیا کرتی تھی؟ زور زبردستی کیا کرتی تھی، کہ اس کے دل میں عورت کے متعلق نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ عورت ذات کیسی ہوتی ہے۔ تو یہی صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور یہی چیز اس کو کیا اس وقت یاد آ گئی، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ ہیبت کیا ہو گئی تھی؟ پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ افسانہ تھا فرار، جو مکمل ہو چکا ہے۔ اسے پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے متعلق جو آخر میں سوال ہے اسے نیکسٹ ویڈیو میں کیا کریں گے؟ ہم لوگ حل کریں گے۔ السلام علیکم۔